اس کا آپ پس منظر دیکھیں اور جو مرزا صاحب نے بیان کیا وہ سنیں پہلے کہ وہ کیا مرزا صاحب نے کیا فرمایا ہے اور اس حدیث کے اندر کیا ہے. تو حدیثیں پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں، یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب خود صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی، وہ گانٹھنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو، اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بیہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے ہی سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے، صفین کرنی چاہیے، نہروان کرنی چاہیے، اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن کے حروف کے اندر یا قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر معنوی تعریف کوئی کرے یا اس کے مفہوم اور مطالب کے اندر اس کے اندر کوئی تعریف کرے، کوئی لفظ کو کی تعریف کر دے، تو اس کے بارے میں علماء کے احکام کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر جو حدیث ایک چین کے ساتھ موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک یہی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بات نہیں، اس میں اللہ کے رسول کی بات کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے اس کا مفہوم بیان کرنا کہ وہ اپنے سیاق و سباق سے ہٹ جائے، یا وہ الفاظ حضور کے حدیث میں ایڈ کر دینا جو اللہ کے رسول نے بیان ہی نہیں کیے، تو یہ حدیث کے اندر تحریف ہے. اور ایسا کرنے والا اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہے، اور اس کے اوپر وہی حکم ہوگا جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے میرے سامنے جو میرے سامنے یہاں پر پیش کیا ہے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 11795 11795 نمبر. حدیث مرزا صاحب کیسے پیش کرتے ہیں پہلے یہ سنیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم زر کر رہے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو اتنے میں اللہ کے رسول تشریف فرماؤ یہ تو حضور کی جوتی ٹوٹ گئی. اب مرزا صاحب جو بیان کر رہے ہیں میں نے ان کے جو الفاظ لیے ہیں جن کے اوپر ہماری گفتگو ہے وہی میں نے آپ کو سنا بھی دیے ہیں اور آپ یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں. جوتی ٹوٹی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا آپ جوتی کو سینے لگ گئے اور باقی اللہ کے رسول اور باقی صحابہ کرام چند قدم آگے چل پڑے. تو آگے ٹھہر کر کے مولا علی کا انتظار کرنے لگے اور مرزا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور قرآن دے کر مبعوث فرمایا. مرزا کہتا ہے اب حدیث کیا ہے میں آپ کو اسکرین پیش کروں گا اور حدیث لفظ بے لفظ پڑھوں گا بھی. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آگے چلے اور مولانا علی کا انتظار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اے ابو بکر عمر اور دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے. ابو بکر عمر بھی موجود تھے، ان کا نام بھی ہے. تو شیخین بھی موجود ہیں اور تمام صحابہ کے سامنے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا ہے، میں نے اس کی دعوت عام دی ہے. ایٹ اے لاسٹ رزلٹ مجھے اس قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں بھی ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہ تم مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا. کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟
مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے. صاحب کے لفظ کیا ہیں کہ تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس طرح میں نے تلوار اٹھائی ہے نا قرآن کی تعویل اور تفسیر کے لیے اور قرآن کو منوانے کے لیے, تم میں بھی ایک شخص ایسا ہے جو مسلمانوں کے خلاف, تم مسلمانوں کے خلاف, لفظ پہ غور کریں. اللہ کے رسول فرمایا اے ابو بکر عمر, تم مسلمانوں کے خلاف بھی تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا. صحابہ کرام میں سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن منوانا پڑے گا, ابو بکر عمر کو اور صحابہ کرام کو, یا صحابہ کرام مسلمان ہیں, مولا علی مسلمان ہیں, تو اب صحابہ کرام کا سٹیٹس اتنا ہے کہ ان کو قرآن سمجھانا پڑے گا, ان کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی صحابہ کرام کی. میں آگے وہ حدیث پیش کرتا ہوں. تو صحابہ کرام, مسلمان اور قرآن, یہ تینوں نقطے آپ نوٹ کریں یہاں میرے صاحب کے بیان میں. یا تو جہالت ہے, یہاں پر بغض یعنی ظاہر ہو رہا ہے. اب آگے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا, میرے صاحب کے الفاظ پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا, کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں, حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ہوگا جو اٹھائے گا تلوار. تو ابو بکر سے نہیں کہا کہ وہ میں ہوں, عمر نے کہا کہ میں ہوں. پھر صحابہ کرام دوڑ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں وہ میں نہیں ہوں, وہ آپ لوگ نہیں ہو, بلکہ وہ ہے جو میری جوتیاں بنا رہا ہے. تو فوراً سب لوگ دوڑ پڑے مولا علی کی طرف ان کو خوشخبری دینے کے لیے. وہاں پہنچے تو مولا علی کی خوب مسکراہٹ دیکھ کر کے سب جان گئے کہ مولا علی کو شاید پہلے سے ہی علم ہے. تو جس کو حضور نے سرٹیفکیٹ دیا ہو مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے تلوار اٹھانے کا, تو ان کو بھی شک ہے کہ میں نے جمل کرنی ہے یا نروان کرنی ہے کہ نہیں. یہ دھوکے مولوی دیتے ہیں, یہ فراڈ مولوی کرتے ہیں. میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے, صفین کرنی چاہیے, نہروان کرنی چاہیے. اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں. یعنی یہ میرے صاحب کی عبارت ہے جو میرے صاحب نے حدیث پیش کی. میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں آپ کو کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے یار. میں مولوی نہیں ہوں, میں اس وقت پینٹ شرٹ پہن کر کے آفس میں بیٹھا ہوں. میرا مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں نے کسی مدرسے سے کسی مولویوں سے کوئی منطق پڑھی ہے. ہاں مختلف مسالک کے علماء کے ساتھ میرا تعلق ہے, ان سے میں پڑھا بھی ہے, تھوڑا بہت جانتا بھی رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. باقاعدہ میں کسی پیپر نہیں دی, میں نے ایگزام نہیں دیے کسی مدرسے سے, کسی مسلک کا میں پروموٹر نہیں ہوں. میں مرزا صاحب کی طرح ہی ایک انجینئر ہوں, جاب کرتا ہوں, اور میں قرآن اور حدیث جیسا مرزا پڑھتا ہے میں ویسے پڑھتا ہوں. تو جو مرزا نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے میں نے سنا دی ہے, آپ نے خود سن لی ہے. آؤ میں دیکھتا ہوں اس حدیث کے اندر کیا ہے. حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر, ابو سعید خدری کی روایات کے اندر, صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت ہے, امام حاکم بھی اس کو لے کے آئے ہیں, اور علامہ ابن جوزی بھی اس کو لے کے آئے ہیں. مجموعۃ الزوائد کے اندر بھی امام حسمی نقل کیا اور کہا کہ اس کے رجال سکہ ہیں. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, میں لفظ بے لفظ پڑھ رہا ہوں, کہ یقول کنا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الینا من بعد بیوت نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف علیها علیا
اب ابو خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے تشریف لائے. ہم نبی کے ساتھ چل پڑے. رستے میں نبی کی جوتی ٹوٹ گئی. حضرت علی رک کر کے اس جوتی کو سینے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے. ہم بھی ساتھ چلتے رہے. ایک جگہ پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے. ٹھیک ہے. فقال ان منکم من یقاتلوا علی تعویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ فاستشرفنا وفینا ابو بکر وعمر فقال ولكنه خاسف نحل قال فجئنا نبشره قال فكأنه قد سمعه. اب یہ روایت کے لفظ ہیں. اب آگے دیکھیں. اب اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے کیا فرمایا کہ کھڑے ہو گئے, ہم بھی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو قرآن کی تعویل اور تفسیر پر اسی طرح قتال کرے گا جیسے میں نے تنزیل پر قتال کیا ہے. اس میں اب میں جہاں پر علمی تحقیقی گفتگو بھی کرتا ہوں تھوڑی, بہرحال چلیں میں فی الحال ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, پھر بعد میں اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ سن کر ہم جھانک جھانک کر دیکھنے لگے کہ ہم میں سے وہ کون ہے. ہمارے درمیان ابو بکر عمر ہی موجود تھے, لہٰذا صحابہ کرام میں زیادہ بزرگی والے وہ تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان کو دیکھنے لگے جھانک جھانک کے ابو بکر عمر کو کہ شاید ان میں سے تو کوئی ایک نہیں ہے. لیکن نبی کریم نے فرمایا وہ جوتی سینے والا ہے, وہ یعنی مولا علی. اس پر ہم سب لوگ اس خوشخبری کے لیے, ابو بکر عمر بھی, ہم سب لوگ مولا علی کی طرف دوڑ پڑے کہ ان کو ہم کہتے ہیں کوئی. جب ہم قریب پہنچے تو محسوس ہوا انہوں نے یہ پہلے ہی بات سن رکھی ہے, بس اتنی بات ہے. یہ ان کے چہرے سے تاثر معلوم ملا کہ انہوں نے پہلے جانتے ہیں یہ بات. یہ لفظ ہے روایت کی. پہلا میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف قرآن منوانے کے لیے وہ تلوار اٹھائے گا. تم مسلمانوں میں سے, مرزا کی ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں, وہ کون سا لفظ ہے کہ صحابہ اکرام کی طرف تم کر کے اور مسلمان یہ قرآن سمجھائے گا وہ شخص صحابہ اکرام کو. کوئی ایک دلیل لے آؤ یار. اس حدیث سے کسی ایک لفظ سے یہ سیر نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو تم مسلمانوں کے خلاف تعویل قرآن کے لیے تلوار اٹھائے گا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کے وجود جدا ہیں, وجوب یکساں ہیں. دو چیزیں ہیں, دو وجود ہیں, ان جدا جدا ہیں. ایک ہے تنزیل قرآن, ایک ہے تعویل اور تفسیر قرآن. تنزیل قرآن قرآن کے نزول کے لیے, یعنی قرآن نازل ہوا تو اس کو بے ایمان لے آؤ. اللہ کے رسول نے اس کے لیے قتال کیا. یہ قرآن نازل ہوا ہے, اس پہ ایمان لے آؤ. چونکہ مولا علی کرم اللہ کریم جو قتال کریں گے وہ جو قرآن نازل ہو چکا اس کے معنی اور تفسیر کے اوپر کلام کریں گے, کیونکہ وہ جو لوگ حضرت علی کے اگینسٹ ہوں گے وہ قرآن کی تفسیر غلط کریں گے. اب جو ہے اس حدیث میں میرا چیلنج ہے, نہروان اور جمل جو جنگ مولا علی کی امیر معاویہ اور اہل شام کے ساتھ ہوئی ہیں, کسی ایک لفظ سے بھی یہ استدلال ہوتا ہے کہ اس سے مراد مولا علی کی مخالفین امیر معاویہ لوگ ہیں. میرا چیلنج ہے ذریت رافضیت کو کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں, یا مرزا صاحب کے چیلوں کو. اس روایت میں جو ذکر ہے وہ خوارج کا ہے, اور خوارج کسی کے ہاں بھی مسلمان نہیں, وہ کافر ہیں. اور وہ مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کر کے کہ قرآن کا نام لے کر کے وہ قرآن کے الفاظات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. اور مولا علی کو انہوں نے فتویٰ لگایا, کہا کہ علی یہ حکم اللہ ہی کا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایتیں ہیں, میں ادھر نہیں جا رہا, میرا ابھی ٹاپک آج لاؤں گا تھوڑا. تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایتیں ہیں کہ حضرت علی کو کہا کہ تم علی اللہ حکم اللہ کی ہے اور تم حکم دیتے ہو, قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے سنائی کہ حکم اللہ کا ہی حکم ہے. اب قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کی غلط اور تفسیر کرنے والے خوارج, جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین مخلوق ہیں, قوم عاد اور سمود طرح کاٹ ڈالو. اللہ کے رسول کا حکم ہے, خود بخاری میں پورا چیپٹر ہے باب الفتن کے اندر. اور حضرت علی کو یہ حکم اس سے پہلے ہی مولا علی کو اور تمام صحابہ کرام کو, ابو سعید خدری کی ہی روایات ہیں بخاری کے اندر, یہ حکم اللہ کے رسول دے چکے ہیں
کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے, زبانیں شاید اور شکل کی طرح میٹھی ہوں گی, آنکھیں دسی ہوئی ہوں گی, داڑیاں گھنی ہوں گی, ٹخنوں سے تہ بند اونچا باندھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, تو وہ مومنوں والی چپساں کفار والی آیتیں مسلمانوں پہ چپساں کریں گے. تو یہ اس جہنم کے کتوں میں سے کتے ہوں گے. جب تمہیں یہ ملیں تو قوم عاد اور سمود طرح کاٹ ڈالو. مولا علی اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے جب خوارج کے ساتھ جنگ کی. تو خوارج کا جو فتنہ تھا وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ تو کافر ہیں. تو کفار کے ساتھ اللہ کے رسول کے قرآن کے اوپر جو آج ہم قادیانی کے ساتھ کرتے ہیں, وہی جنگ جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے کہ قرآن کی مفہوم جو ہے تفسیر کے اوپر اللہ کے رسول نے کی تھی کفار کے ساتھ, تو مولا علی بھی کر رہے ہیں کفار کے ساتھ. وہاں پر نزول قرآن کا منوانے کی بات تھی, یہاں پر قرآن کا وہ نام لیتے ہیں لیکن قرآن جو ہے غلط تعویل کرتے ہیں. جیسے کہ مسلم کذاب کو بھی آپ دیکھ لیں, اس کو بھی اس کیٹیگری میں یا جو بھی دیگر ہو گئے. تو یہاں بیسیکلی یہ خوارج کی طرح ہے. مولا علی نے کس کے ساتھ قتال کیا ہے؟ خوارج کے ساتھ. تعویل قرآن اور تفسیر قرآن کے اوپر قتال پوری امت شیعہ سنی کے اتفاق ہے کہ مولا علی نے خوارج کے ساتھ کیا ہے. تو یہ خوارج کی حدیث تھی. اس سے مرزا صاحب نے کھینچ تان کے نکالا گیا امیر معاویہ, جمل اور صفین. اب آپ خود دیکھ لیں, میں نے کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کیا, فقط آپ کو روایت سمبل پر سنا دی ہے, کمنٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر میں. اب آتے ہیں اگلی پوائنٹ کی طرف. یہ میرے صاحب کی پہلی حدیث ہے جس کے اندر میرے صاحب نے اب جو ہے نا تعریف کر دی قرآن کی. حدیث شریف کے اندر میرے صاحب نے تعریف کی. یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 11795. تو تم مسلمانوں سے, اور یہ جو کہا نا جی, یہ سارا میرے صاحب نے جھوٹ باندھا ہے جو ہے نا مولا علی کے اوپر بھی, اللہ کے رسول کے اوپر بھی, اور حدیث رسول کے اوپر بھی. دوسرا جھوٹ جس کے اوپر میرا 30 منٹ کا کلپ آ چکا ہے